بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع ایک بہت اہم موضوع، بہت خاص موضوع، اور اس پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس موضوع کی اہمیت سے ہم میں سے اکثر آگاہ نہیں ہوتے۔ بہت آسان، بہت سمپل موضوع، بڑا عام موضوع، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکتیں، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب آپ کا فرمان تو بات ختم ہو گئی، لیکن ذرا ہم چلتے ہیں پیچھے۔ دنیا میں سب سے پہلے جو چیز وجود میں آئی وہ لوح محفوظ اور قلم پیدا کیے گئے۔ اس لوح پر جو پہلی عبارت تحریر ہوئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، تمام واقعہ آپ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں ہے۔ جب آپ کشتی میں بٹھا رہے ہیں اور ایک ایک جوڑا رکھ رہے ہیں، اپنی جو امت ہے اس سے تنگ آ چکے ہیں، یہاں تک کہ بددعا دے دی آپ نے۔ خواتین و حضرات، 950 برس کا عرصہ آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ موسلادھار بارش کر دی جائے، آندھی چلا دی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بات سے واقف ہے، میرے ہر عمل سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے جلانا چاہتا ہے اس آگ میں تو کوئی بھی نہیں مجھے بچا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچانا چاہتا ہے تو پھر کوئی مجھے جلا نہیں سکتا۔ خواتین و حضرات، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ پھر قرآن کریم میں ذکر ہے، اس پہ بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز علماء کرام سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ملکہ سبا کو خط لکھا جاتا ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا دربار، جادوگر سانپوں کو رسیوں کی شکل میں پھیلا چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، عصا بنتا ہے اژدہا اور اژدہا اسے نکل جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری گفتگو میں چاہتا ہوں کہ ہم علماء سے بات کریں اور وہ ہمیں بتائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کیا ہے۔ ہر عمل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، خواہ وہ عمل دینی ہو یا دنیاوی۔ ہمارا جو دنیاوی عمل ہوتا ہے اصل میں وہ بھی دینی ہی تو ہوتا ہے۔ ہمارا دین اور دنیا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ ایک فرق ڈال دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، پھر ہم رکھیں گے کچھ باتیں اور، مثلا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی جگہ پر کچھ لوگ 786 لکھ دیتے ہیں، 786۔ کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ سوالات بہت سارے ہیں، اور کچھ سوالات آپ بھی کریں گے ٹیلی فون کالز کے ذریعے، لیکن بریک کے بعد۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ نمل آیت نمبر 30، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نمل آیت نمبر 30 پڑھنے کی سعادت میں نے حاصل کی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں ہمارے ملک کے جید علماء کرام، دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز میں محترم علامہ حمزہ علی قادری صاحب۔ سب آپ سے واقف خواتین و حضرات، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، پیام صبح کا بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک لازمی جز محترم مفتی نذیر احمد صاحب، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، جامعہ بن نوریہ سے فارغ التحصیل، جامعہ بن نوریہ کے ڈائریکٹر ریسرچ، کئی کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں اور پہلا سوال رکھوں حمزہ علی قادری صاحب کی خدمت میں، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال، کل سے مراد ہفتہ۔ سوال یہ رکھا تھا ہم نے ہفتے کے دن آپ کی خدمت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام کس زوجہ محترمہ کے حجرے میں گزارے؟ صحیح جواب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سامری جادوگر کس پیغمبر کے زمانے میں گزرا ہے؟ سامری جادوگر کس پیغمبر کے زمانے میں گزرا ہے؟ 3 آپشنز، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ صحیح جواب روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 343 00981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب سے۔ علامہ صاحب، انٹرو میں میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز کر رہے ہیں اس کا کہ یہ آیت، جتنی متبرک آیت ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، برحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بفتوحات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، علی احمد صاحب سے پہلے تو آج میں شریک ہوا تو میرے سامنے آپ نے تلاوت کلام پاک کی ساتھ حاصل کی، بہت لطف آیا اور یہ محسوس ہوا کہ یہ پروگرام علماً بھی اور عملاً بھی بڑا ترقی پذیر ہے۔ اللہ پہ درجات بلند فرمائے، اور کوئی کہے اور سنا کرے کوئی، میرے حق میں دعا کرے کوئی۔ آپ نے انٹرو میں یہ بھی فرمایا کہ معروف آیت ہے، سب جانتے ہیں، لیکن کچھ آگاہی دینے کے لیے تو میرے نزدیک تو یہ آگاہی کی ایسی باز گشت ہے جو ہم سب ایک دوسرے سے کچھ حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں اشرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اشرا محذوف ہے، لیکن ایک جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا وجود ان ناموں سے پہلے بھی موجود تھا۔ اس نے جو خلقت کا آغاز کیا، لوح و قلم کا آغاز کیا، لوح پر قلم نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے جب اپنے نور ذات کو ظاہر فرمایا تو صفت رحمت کے ساتھ ظاہر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو بسم ہے، اسم جو ہے جس سے کسی ذات کو پہچانا جاتا ہے، یہ جو جس چیز سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے وہ تو اللہ نہیں ہے۔ اس بسم نے بتایا کہ ہمیں کسی اور چیز کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اب وہ اللہ کے نام ہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ ہمیں کوئی اسم میں معرفت کا وسیلہ کچھ چاہیے۔
سبحان اللہ. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے اسم کی بات کی علامہ صاحب، اس سے پہلے بے، اور بے نے ہمیں یہ بتایا کہ وصل کیا ہوتا ہے، فنائیت کیا ہوتی ہے. جی اسم میں فنا کیسے ہوا جاتا ہے اور بے کے ذریعے فنا ہوا جاتا ہے. اور اس پوری آیت کریمہ میں وصل ہی وصل ہے. اللہ اکبر. نہ آپ اسم کو اللہ سے جدا نہ اللہ کو رحمان سے جدا کر سکتے، نہ رحیم کو رحمان سے جدا کر سکتے ہیں. یہ وصل کا ہی ایک دریا معجزت ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو ذات نور ہے، اس سے تو رحمت کا ہی نزول کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے. لیکن جیسے ایک نور کسی لینس سے گزر کر تمام ان تصویروں کو کسی پردہ سیمی بھی منتقل کرتا ہے، درمیان میں نور ہو تو وہ تصویریں نظر نہیں آتی، پھر ایک حجاب سامنے آ جائے تو وہ منظر سامنے ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور تو موجود تھا اور چھما چھم برس رہا تھا. اس نے اسماء صفات کی تجلی سے ظہور فرما کر مخلوق کے پردے پر اپنی صفات کو منعکس فرمایا. تو ہم تو مخلوق میں اس کی رحمت دیکھ رہے ہیں، اس کے نام میں اس کی جو رحمتیں ہیں اس کا ظہار مخلوق سے ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ نام رکھے جاتے ہیں، ہمارے نام رکھے ماں باپ نے اس لیے کہ یہ ایسے ہو جائے. حضور کے نام رکھے اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر. لیکن اس لیے نہیں رکھے کہ یہ محمد ہو جائیں، یہ رحمت عالم ہو جائیں. حضور کو اللہ نے پہلے محمد بنایا ہے، پھر نام رکھا ہے. سبحان اللہ. پہلے صفات سے معمور کیا ہے، رحمت عالم بنایا، پھر بتایا. اور اللہ کے نام اللہ اکبر وہ اپنے اسماء صفات اور ذات سے بھی پہلے موجود تھا. اس نے ہماری تعارف، ہماری پہچان کے لیے کہ تم مجھے پہچانو. اور میں ظاہر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، فیض حاصل کروں مفتی صاحب سے. آپ کا وہ جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ عصر حاضر کا لمس ہونا چاہیے بیان میں. حضرت کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کے آغاز رحمت سے کیا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ خونخوار ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. آغاز سے بتا رہا ہے کہ میں تو رحم کرنے والا ہوں، تو میری بات مانو، میری اطاعت کرو اور مجھے مانو. اللہ اکبر. تو تم رحمت ہی رحمت پاؤ گے. ٹھیک ہے. آپ نے اسما کی بات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان الرحیم. تو رحمان تو صفت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن رحیم یہ صفت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دی اپنے ساتھ ساتھ. رؤوف الرحیم فرمایا، رؤوف الرحیم فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا سبحان اللہ. آپ پڑھا. حضرت میں بسم اللہ الفاظ ہیں، بسم اللہ کا لفظ ہے، الحمدللہ کا لفظ ہے، ماشاء اللہ ہے، انشاءاللہ ہے. یہ وہ الفاظ ہیں کہ یہ مسلمان کی شناخت ہیں. کہنے میں یہ مسنون اعمال ہیں، مسنون الفاظ ہیں، مستحب الفاظ ہیں، لیکن بعض مسنون اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جو حیثیت میں ہیں شناخت کے، شناخت میں ہونے کی وجہ سے ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. ایک مسلمان کے درمیان ایک غیر مسلم کے درمیان روزمرہ کی زندگی میں اگر عملاً کوئی فرق ہے تو وہ ان الفاظ کے ذریعے ہے. ایک مسلمان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کے نام سے کرتا ہے. ایک نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو اس پہ وہ الحمدللہ پڑھ دیتا ہے. اب بسم اللہ کا لفظ ہے، جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. اگر ہم پانی پیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا. اس کی تربیت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھ. اسی طرح گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. اسی طرح گھر سے نکلتے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح ہم کوئی چیز جیب سے نکالتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، کھانا بنانا ہو، کچھ بھی ہو، کھانا رکھنا ہو، کھانا شروع کرنا ہو، تو ہم بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. یہ جو اللہ کے نام کے ساتھ ہے، یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ چونکہ یہ ایک مسلمان کی شناخت ہے، مسلمان کی شناخت ہونے کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی میں ایک کافر اور ایک غیر مسلم کے درمیان عملی فرق کیا ہے وہ ان الفاظ کے ذریعے. ایک مسلمان کھانا کھا رہا ہے، ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ، آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بندہ پکا مسلمان ہے. کوئی بھی کام کر رہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ کر رہا ہے. اب یہ کہ یہ جو بسم اللہ اسم اللہ کے جو الفاظ ہیں،
احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع ابتر. اقطع کے الفاظ ہیں، ابتر کے الفاظ ہیں کہ کوئی بھی کام اللہ کے نام کے بغیر اگر شروع ہوگا تو وہ نامکمل ہوگا، ناتمام ہوگا، دم کٹا ہوا ہوگا. تو ایک مسلمان کے عقیدے کے اندر اللہ کے نام کا سہارا لیے بغیر، اللہ کے نام کا سہارا لیے بغیر، اللہ کے نام کی مدد لیے بغیر ہم جو بھی کام کریں گے وہ کام نامکمل ہوگا. اس کی تکمیل اللہ کے نام کے ساتھ ہی ممکن ہے، اس لیے کہ اصل میری شناخت ہے، میری شناخت کا اظہار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے ہی ممکن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر ہوگا بے برکت ہوگا اور وہ دم کٹا ہوگا. ابتر کا لفظ یہاں پر حدیث میں آیا ہے ان شانیہ کا هو الابتر. علامہ صاحب ایک تو میں چاہتا تھا ذرا اس کا پس منظر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر یوں چلتے ہیں پیچھے ہم آدم علیہ السلام سے جی وہاں تک، ذرا اس کا پھر پس منظر، پھر ہم رک رک کے بات کریں گے. جیسے آپ نے بات کی تھی کہ اسم کم سے مراد کیا ہے، پھر اللہ پہ ذرا بات کریں گے، پھر رحمان پہ بات کریں گے، پھر رحیم پہ بات کریں گے. ذرا پہلے پس منظر آ جائے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اسلام تو روز ازل سے اسلام ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ حیات دین ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام اسلام ہی کا پیغام لے کر آئے ہیں. شریعتیں حسب ضرورت مختلف رہی ہیں، قوانین. تو ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا مظہر، ان کا کلام پہنچانے والے، تو ہر نبی کا وظیفہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم پر یہ کرم ہوا جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم کی امت میں بھیجا. سارے نبیوں میں ہمارا سلام و کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن امت کی گمراہی دے کر آخر انہوں نے کوئی دعائے ضرر فرما دی ہے، سوائے سے ابراہیم علیہ السلام کے جو ہمارے آقا سے بہت ہم مزاج میں قریب ہیں. لیکن ہم کو اللہ نے ایسے رسول کی امت پیدا کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں، ہمارے لیے کیا غیروں کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں فرمائی. وہ سراپا رحمت عالم ہے. تو آپ کی امت کے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے کہنے دیجئے پچھلی امتوں سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ مجھے ادب سے کہنے دیجئے کہ ہر نبی کی رحمت، ہر نبی خود رحمت بن کر آیا ہے، حضوری تھوڑی، ہر نبی رحمت بن کر آئے، لیکن ان کی رحمت ختم ہو گئی جب انہوں نے دعائے ضرر دے دی، بد دعا دے دی، عذاب آ گیا، تو ان کی جو سب جو رحمت نازل ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اور ہمارے پیارے آقا کی رحمت جاری و ساری ہے. اور جیسا حضرت فرما رہے تھے کہ ہر کام بسم اللہ سے کرنا چاہیے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان ہے. اچھا، پھر مسلمان جب ایمان کے درجات اس کے بلند ہوتے ہیں تو وہ بسم اللہ کو یہی نہیں سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے باللہ ہوں، میں اللہ کے ساتھ، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ بسم اللہ جو ہے یہ معیت اور رفاقت کا احساس یقین کی منزل پر پہنچا دیتی ہے. اور داتا صاحب نے کیا پیاری بات فرمائی ہے کہ ہمارا پڑھنا تو بسم اللہ برکت کا سبب ہے، اور بے شک آغاز اچھا ہے، اس کا انجام اچھا ہوگا. اور کوئی یہی اللہ کا ولی جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ کن کی کنجی بن جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی اللہ والا پڑھتا ہے بسم اللہ تو وہ کن کی کنجی بن جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. یہ جو انبیاء علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا، ایک تو ذرا اس پہ کچھ روشنی ڈالیے، اور پھر ایک بات میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بات کیجئے کہ علیہا 19 قرآن کریم کی آیت ہے، جہنم کے 19 داروغہ ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حروف ہیں کل، ان کی تعداد بھی 19 ہے. بعض علماء، فقہاء، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ 19 حروف جہنم کے جو 19 داروغہ ہیں ان سے جان چھڑا دیتے ہیں. اس پر کچھ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، شروع میں جب ہم نے بات کی، ایک تو انبیاء کرام علیہم السلام، ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ایک ہی تھا، تفصیلات الگ الگ تھیں، یعنی شریعتیں الگ تھیں، دین سب کا ایک ہی تھا. ظاہر ہے کہ جب دین سب کا ایک ہی تھا تو ہر نبی نے اپنے وقت میں
جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک تصور ہمارے ہاں ہے، یہی تصور پچھلے مذاہب کے اندر بھی موجود تھا، اور قرآن کریم کے اندر اس کی بعض صراحتیں بھی آئی ہیں. جیسے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ان انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مسنون اعمال میں سے ہے کہ جن کا وجود نہ صرف امت محمدیہ میں ہے بلکہ ان کا وجود پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں بھی تھا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں، جیسے بعض مسنون اعمال کا ذکر ہے، ناخن کتروانا اور جو ہے وہ داڑھی رکھنا. اسی طرح جو ہے یہ جو اعمال ہیں، زیر ناف بال جو ہیں وہ ختم کرنا وغیرہ وغیرہ. تو عشر من الفطرہ کے جو الفاظ ہیں، تو بعض مسنون اعمال جو ہمیں ورثے میں ملے ہیں، انہی مسنون اعمال میں سے بسم اللہ کا پڑھنا یہ بھی ہمیں ورثے میں ملا ہے. قرآن کریم کے اندر اس کی صراحت موجود ہے. اب جو عوام سے جن چیزوں کا تعلق ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں. دیکھیں، ایک سوال یہ اٹھتا ہے، علماء کرام جو سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. جس جانور پر، جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ. بھئی جانور حلال ہے، اور ذبح بھی سنت طریقے کے مطابق ہوا. جانور بھی حلال اور ذبح کا طریقہ بھی حلال، صرف بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جانور حرام ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ وضاحت کر دیجیے گا کہ ذبح کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر یا رحمت کا ذکر کرنا چاہیے ذبح کے بعد؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یا صرف بسم اللہ بھی اگر پڑھ دیا، بسم اللہ اللہ اکبر یہ تو سنت عمل ہے نا، لیکن اگر صرف بسم اللہ بھی پڑھ دیا تو وہ جو حرمت ہے وہ حرمت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. لیکن ایک شخص نے نہ اللہ اکبر کہا، نہ اس نے بسم اللہ کہا، نہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا، تو اب نہ کہنے کی وجہ سے، جان کر اگر نہیں کہے گا تو وہی حلال جانور جو حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. یہ حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام اس کی تشریح یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں، ہر چیز کے کچھ برے اثرات ہوتے ہیں، کچھ اچھے اثرات ہوتے ہیں، کچھ مضر اثرات ہوتے ہیں، کچھ مفید اثرات ہوتے ہیں. حیوان کے اندر، جانور کے اندر حیوانی اثرات ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس طرح آب و ہوا کے اپنے اثرات ہیں، اسی طرح جانور کے بھی اپنے اثرات ہیں. اب وہ جو جانور کا گوشت ہے وہ براہ راست آپ کے جسم میں منتقل ہو رہا ہے اور جسم کا جز بن رہا ہے، تو اس کے جو حیوانی اثرات ہیں وہ عادات کے اندر بھی اور گوشت کے اندر بھی اب ظاہر ہے وہ ملنے والے ہیں. تو ان اثرات، وہ جو زہریلے اور مضر اثرات ہیں، انہیں کیسے میں ختم کروں؟ تو انہیں ختم کرنے کا جو واحد ذریعہ ہمیں بتا دیا کہ مفید اثرات، مفید تو حاصل ہو لیکن مضر سے میری جان چھوٹے، اس کا طریقہ بسم اللہ ہے. اسی طرح یہ کام ہر چیز میں، پانی ہے، کھانا ہے، کسی گھر میں داخل ہونا ہے، کسی گھر سے نکلنا ہے، کسی محفل میں جانا. اب میں چاہوں کہ اس کے روحانی مضر اثرات سے میری حفاظت ہو اور اس کے مفید جو اثرات ہیں وہ مجھے حاصل ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک حصار قائم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. حضرت ایک بات سنیے سرکار، میں بریک کی طرف مجھے جانا ہے، واپس آؤں گا. جو بات آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں پورا وقت آپ کے پاس ہوگا. خواتین و حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو آیت قرآنی ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، کیا ہم اس سے آگاہ ہیں؟ انبیاء علیہم السلام کی بھی سنت رہی، جیسے آپ نے فرمایا کہ مسنون، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. آپ کا فرمان تو جیسے میں نے عرض کیا تھا آغاز میں، پھر بات ختم ہو جاتی ہے. جہاں فرما دیا وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. کیا ہم اپنی زندگیوں میں اس آیت کا استعمال اس انداز سے کر رہے ہیں جو دین کو مطلوب ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے؟ ہم پانی پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے یا دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے ہم پر عائد ہوتی ہے یہ بات کہ ہم روحانی عمل کو سے قریب ہوں اور اس میں سے جو شیطانی عمل ہے وہ نکل جائے. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا ہر عمل پاکیزہ ہو جاتا ہے. صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمر کہتا ہے کاٹ دو اسے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نہیں کاٹتے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کاٹتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں لکھو، اسی کا تو جھگڑا ہے، بسمک اللہم لکھو، تو آپ اس پر لکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں، تفصیل سے ہم جانیں گے اور ٹیلی فون کالز لیں گے آپ کی۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر بہت ساری باتیں نکل کے سامنے آئیں گی، سوالات آپ کے بھی میرے بھی۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے حضرت علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب، ممتاز عالم دین، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، سب آپ سے واقف۔ بات ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں، فضائل یہ کیا ہیں، اور کیا یہ آیت قرآن کریم ہماری زندگیوں کا حصہ ہے یا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اس آیت کی اہمیت کو سب اجاگر کرتے رہے۔ تفصیل سے باتیں ہوں گی، بہت ساری باتیں ہوں گی، علیہ 19 پہ ہی باتیں ہوں گی کہ جہنم کے 19 داروغہ ہیں جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی کل تعداد بھی 19 ہے۔ علماء کرام نے اس پر کافی کلام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ علامہ صاحب اس پر بات کریں، لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سوال کل رکھا تھا آپ کی خدمت میں، کل سے مراد ہے ہفتے کا دن، پرسوں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام کس زوجہ محترمہ کے حجرے میں گزارے؟ صحیح جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سامری جادوگر کس پیغمبر کے زمانے میں گزرا ہے؟ 3 آپشنز، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234300981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ علامہ صاحب، میں سوال ریپیٹ نہیں کروں گا، وقت کم ہوتا ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ارشاد۔ مختصراً میں فیض حاصل کرتا ہوں آپ کے اس اشارے کی طرف، اس حدیث شریف کی طرف ہے کہ علیہ 19 اس پہ 19 داروغہ ہیں دوزخ پر۔ قرآن کریم کی آیت۔ جی اسے اور سرکار نے اس کی تصنیف فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شخص پڑھتا ہے تو ہر دروازے کا جو داروغہ ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے جہنم میں نہ بھیجیو۔ تو 19 حرف جب ادا ہوتے ہیں تو اس کے حق میں 19 دروازے سمجھیے دوزخ کے بند ہو جاتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اتنا حسن کلام ہے اور ہر علم اپنے کمال پر ہے، تو دنیا میں اگر علم العداد ایک علم ہونا ہے تو ظاہر ہے جو قرآن میں اتنا علم العداد غالب ہے کہیں اور نہیں ہے۔ اب 19 ایک تو ایک پہلا عدد ہے، 9 جو ہے انتہائی عدد ہے اپنی قیمت کے اعتبار سے، 19 میں دونوں آ جاتے ہیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو 19 حرف ہیں پوری صورت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم چھائی ہوئی ہے مخفی طریقے سے، کہ جن صورتوں میں جو حروف مقطعات ہیں جیسے الف لام میم کاف عین صاد، تو پوری صورت میں الف لام میم اتنی بار آئے ہیں جو 19 سے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا کلام منضبط کرنے سے قاصر ہے کہ پہلے لفظ کے حروف چھا جائیں پوری صورت پاک پہ۔ تو کیونکہ قرآن کی تو بڑی جہتیں ہیں نا اس کے حسن و جمال و کمال کی، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ جیسا حضرت فرما رہے تھے ہر عمل سے پہلے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، اور اگر اس آواز کا پردہ چاک کر دیا جائے انیق بھائی تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صدا سب زیادہ سنیں گے کہ یہ کائنات پر محیط ہے۔ وہ شجر ہوں حجر ہوں، تعریف ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بات کریں گے، کچھ کالز لیتے ہیں مفتی صاحب، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ نیو یارک سے کال ہے، السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام، کیا جناب ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی کون صاحب، کہاں سے؟ میں جناب نیو یارک بروکلن تو محمد افضال بول رہے ہیں۔ جی فرمائیے سر۔ پہلے تو میری طرف تو تہانوں تے اپنا مولانا صاحب نو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، وعلیکم السلام۔ میں بڑی اپنا دھیان نال تہاڈا پروگرام ویکھنا تے ہر روز میں ویکھنا تے ہن میں ویکھ رہا تے میں چلو کال کر کے تے اپنا پسندیدہ اپنی دا ظاہر کراں۔ جی فرمائیے۔
فرمائیے. بسم اللہ دی بڑیاں برکتاں نے میں سنیا بسم اللہ جی بسم اللہ پڑھے لیکن میں کام تے جانا بسم اللہ پڑھنا بڑی برکت پھیلتی ہے. جی الحمدللہ بالکل یہی فرما رہے ہیں. اچھا کوئی سوال ہے؟ جی سوال ہے چھوٹا میرا بیٹا ہے اپنا 10 سال دا. اچھا لیکن میں تھوڑی ساری مختلف گل کرنا. میرا بیٹا ہے 10 سال دا گلا نہیں کرتا تے میں چاہنا کوئی وظیفہ یا کوئی گل بات کوئی اگر ہے مولانا کے پاس تو. اچھا 10 سال کا بیٹا ہے وہ کیا نہیں کرتا؟ وہ باتیں نہیں کرتا. بات نہیں کرتا. اچھا اب تک بات نہیں شروع نہیں کی بات اس نے؟ جی اچھا شروع نہیں کی بات. اچھا اور کیا کیا جائے یہ ہم رکھتے ہیں سوال مفتی صاحب آپ کے سامنے. مفتی صاحب حضرت بات یہ ہے کہ جو اگر وہ بولتا نہیں ہے بھائی تو اصل جو کمی ہے وہ سننے میں ہے. کیا وہ سنتا ہے؟ آپ لائن پر ہیں؟ نہیں شاید ان کے لیکن وہ آپ کو سن رہا ہے. اچھا یہ اکثر جو سنتا نہیں ہے وہ بولتا نہیں. میں نے بڑی مشکل سے سننا سیکھا ہے. تو آپ ڈاکٹر کو دکھائیے کہ اس کے سننے میں تو کوئی خامی نہیں ہے. ایک بات تو یہ عرض کرتا ہوں جب کوئی تکلیف ہو تو پہلے طبی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ جب وہ سو جائے تو سورہ مریم کا جو پہلا لفظ ہے حروف مقطعات میں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف یا عین صاد کاف عین صاد یہ 313 دفعہ پڑھیے. یہ سورہ مریم میں کچھ خلقت کا راز ہے عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام. تو اس کے یہ ان حروف کا نور اس کے سر کی طرف سے جائے. ذرا سی آواز سے پڑھیں جب وہ سوئے ہوئے ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سننے دیکھنے کی طاقتیں بولنے کی یا سلو ڈیولپمنٹ فالش تک میں یہ انشاءاللہ اثر کرے گا لیکن دوا و دعا کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مسز طارق لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میرا بیٹا ہے 11 سال کا ہے. اچھا تو اس کو ضد اتنی کرتا ہے کہ بس وہ 2 دن اس کی ضد ختم نہیں ہوتی. اس کا نام اسامہ طارق ہے. اچھا اسامہ طارق. اچھا اسامہ طارق ہے. جی ٹھیک ہے. تو میں قاری صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نام تو بہت اچھا ہے صحابہ کے نام پہ ہے لیکن مجھے بتایا جائے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں بہت تنگ ہوں. پلیز اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. اور بسم اللہ کی برکات کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بسم اللہ تو ہر کام میں ہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور بہت اچھی چیز ہے. کیا اس کو چلتے پھرتے بھی ویسے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ جیسے عام ہم لوگ درود شریف ہر وقت پڑھ لیتے ہیں چلتے پھرتے تو بسم اللہ کو بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. یا بالکل چلتے پھرتے پڑھا جا سکتا ہے اور کیا صرف کسی کام کے آغاز میں پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے لیکن میں چاہتا ہوں اور بھی کچھ کال اکٹھی لے لوں تاکہ آپ کے سامنے رکھیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی انیس صاحب میں سعدیہ بات کر رہی ہوں دبئی سے. جی فرمائیے. اور میں نے ٹی وی آن کیا ہے تو مجھے اس میں پتہ نہیں کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں جی لیکن میں بہت پریشان ہوں اور ہسبینڈ کی طرف سے بہت زیادہ پریشان ہوں. بہت بد سلوکی کر رہے ہیں میرے ساتھ. مجھے زبردستی بھیج رہے بغیر نہ مجھے خرچہ دیتے نہ میری طرف کوئی ان کا دھیان ہے. 9 سال میری شادی کو ہو چکے اور پچھلے 7-8 مہینے سے انہوں نے مجھ سے بالکل اپنی نظریں پھیر لی ہیں اور اب مجھے زبردستی پاکستان بھیج رہے بغیر کسی بات کے بغیر کسی الزام کے. مجھے کچھ نہیں پتا کہ اچانک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے شوہر کو جو نصیحت ہو درکار وہ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب بتائیں کہ یہ شوہر ان پہ ظلم کر رہے ہیں. کیا فرماتا ہے ہمارا دین اس تعلق سے؟ بیوی تو گھر کی عزت ہوتی ہے سمجھے. اور آپ کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں. جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں. جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں. یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعریف فرمائی کہ اچھے ایک آدمی حقیقت میں خوش اخلاق ہے یا نہیں ہے تو اس کی حقیقی یا مصنوعی خوش اخلاقی کا جو فرق ہے یا حقیقت ہے وہ گھر کے اندر واضح ہوتی ہے. یہ نہیں گھر کے جو کمزور ہیں کمزوروں کے ساتھ اگر اس کا رویہ اچھا ہے ماتحتوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص حقیقت میں اچھا ہے. ماتحتوں کے ساتھ تو رویہ معاندانہ ہو غیر اخلاقی ہو بڑوں کے ساتھ خوش اخلاقی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تصنع ہے
حقیقت سے بیچارہ محروم ہے. اسی ماتحتوں کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی اصل خوش اخلاقی کا اظہار اس کے گھر میں ہوتا ہے. جو گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق رکھتا ہوگا وہ حقیقت میں خوش اخلاق ہے. اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن رکھنے والی اور میزان کے اندر سب سے زیادہ بھاری دو چیزیں ہوں گی. ایک اچھی گفتگو، نرم اور شیریں گفتگو، اور نمبر 2 حسن اخلاق. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ کے جو آخری 2 جملے تھے وہ ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. عبادات کے اندر نماز کا انتہائی اہتمام رکھنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیر انتظام لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت فرمائی. اب یہ اس کا خیال نہ رکھنا ظاہر ہے یہ ظلم ہے. کیا ہے؟ ظلم ہے. اور ظلم کے تعلق سے جب ظلم ہے تو ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگلے پہ ظلم کر رہا ہوں وہی ظلم سے متاثر ہوگا، بلکہ ظلم سے سب سے زیادہ ظالم متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو 2 باتیں فرمائی بہت عمدہ. جو کرکس ہے اس بات کا کہ ایک تو حسن کلام اور حسن اخلاق. حسن کلام قولوا للناس حسنا قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، اور اخلاق بلند اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرما رہا ہے قرآن کریم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا گیا ہے. تو ہم امتی ہیں، اگر سچے امتی ہیں ہمیں ثابت کرنا پڑے گا اپنے اخلاق سے. اور آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیاوی نعمتوں میں حاصل شدہ جو نعمت ہے اس میں سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے. اور بیوی پہ ظلم کر لینا کون سی بہادری ہے؟ کون سی بہادری ہے ظلم کر لینا؟ کچھ کالز لیتے ہیں مزید، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. وہ پوچھا تھا بچے کے بارے میں، اسامہ اور تاریخ. جی میں اب سوالات بہت سارے ہیں، میں چاہتا ہوں کالرز بہت سارے ہولڈ پر ہیں. جی السلام علیکم. مقبولیت ہے. وعلیکم السلام سر. جی میں ندیم بول رہا ہوں سر، لاہور سے. جی سر. میں سر ذکر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے ذکر کے بارے میں. اللہ کا جو ذکر ہے جی اس کے بارے میں سر، میں 2-3 سال پہلے میرا کاروبار کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، تو میں صبح اپنا مطلب ذکر سے سارا دن ذکر کرتا رہتا تھا، اندر ہی اندر دل میں اللہ کا ذکر میرا چلتا تھا. اتنا نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا میرا دھیان رہتا تھا بہت زیادہ اس طرف. ٹھیک ہے. تو اس میں سر بڑی خشیت اور بڑا ٹیسٹ، اور جب بھی کوئی بات سننی تو میری آنکھوں میں بڑے آنسو آتے تھے. یعنی ایک بڑی عجیب سی کیفیت رہتی تھی. اور میں اپنے سے بڑے بڑے لوگوں کے پاس بھی جاتا تھا تو ہر کام میں مجھے ایک مطلب فتح ہی ہو جاتی. بالکل ٹھیک ہے. تو اب الحمدللہ بڑی 2-3 سال ہو گئے کاروبار دنیاوی لحاظ سے تو اللہ پاک نے میرا بہت اچھا کر دیا. لیکن سر وہ خشیت میں یعنی وہ جو مجھے رونا آتا رہتا تھا اس میں سر بڑا کمی ہوگی واقعہ. تو اس کے بارے میں نے پوچھنا تو میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ وہ خشیت میری رہے، جو ایک تعلق تھا بڑا زبردست ایک ٹیسٹ تھا، میں وہ بتا نہیں سکتا. تو میں اس کے بارے میں یعنی ذرا سی کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی تھی تو میں بڑا مشکل اپنا رونا روکتا تھا. تو اب وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا میں چاہتا ہوں سر. تو اس کے بارے میں مجھے کوئی گائیڈ لائن مل جائے تو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خشیت ہمارے اندر رہنی چاہیے. کیا اچھا سوال. رکھوں گا آپ کے سامنے. کچھ کالز مزید لے لیتے ہیں پھر ایک ساتھ رکھتے ہیں، وقت بھی ہمارے پاس کم ہو رہا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. انیک بھائی محمد کاشف عرض کر رہا ہوں ملتان سے. جی کاشف صاحب، محمد کاشف صاحب. آپ کا پروگرام اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پر آپ کو بہت مبارکباد. اللہ قبول میری والدہ آپ کے پروگرام کی دیوانی ہے اور کچھ بھی چھوڑ دیں آپ کا پروگرام نہیں چھوڑتی اور آپ کو بہت دعائیں دیتی ہیں. بس ان سے کہیں کہ بس ان سے کہیں کہ دعائیں دیتی رہیں ہمیں. بس آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں. اور سوال آپ کے انہی کا سوال ہے جو کافی عرصے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کال نہیں مل پا رہی تھی. آپ سے گزارش ہے کہ جواب ضرور دیجیے گا. جی. ان کو تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہے کہ وہ پوچھ رہی ہیں کہ میری جو قضا نمازیں رہ گئی ہیں آیا کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ قضا نمازیں ادا کر سکتی ہوں کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس میں یہ سوال ضرور. جی بالکل ٹھیک.
جی سب سے پہلے یہی سوال رکھ لیتے ہیں مفتی صاحب کے پاس. مفتی صاحب یہ جو قضا نمازیں، سوال میں ریپیٹ نہیں کر رہا کیونکہ بہت سوالات ہیں. فجر کی نماز کے بعد ہاں اور عصر کی نماز کے بعد فرض نماز کی قضا کی جا سکتی ہے. کی جا سکتی ہے. نفل اور سنت وہ نہیں پڑھے جا سکتے. ٹھیک ہے، جہاں تک کلیئر ہو گئی بات. جناب والا محمد کاشف صاحب، فجر نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد فرض نمازوں کی جو قضا ہے وہ تو ہو سکتی ہے، سنت اور نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے. کلیئر، ٹھیک. علامہ صاحب یہ اللہ اکبر کیا سوال، خشیت خداوندی اس میں کمی پا رہے ہیں وہ. میں تو کہتا ہوں یہ بھی ایک احساس ہے، بڑا پیارا اور قیمتی احساس ہے. خشیت کمی کا احساس ہونا ہی ایک خشیت کا جلوہ ہے، اور اللہ کے ذکر سے رقت قلب کا پیدا ہونا سب سے بڑی نعمت. اب آپ یہ کیجئے، مختصر جواب دینا ہے. اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کچھ دیر غریبوں میں گزاریے، کچھ ایسے سائلین اور محروم لوگوں کے درمیان جائیے، اور جب وہ آپ سے کچھ مطالبہ کریں تو ان کی آنکھوں میں دیکھیے، ان کی آنکھوں میں جو تمنا اور امید اور چہرے پہ جو عاجزی ہوتی ہے، وہ آپ پیسے تو ان کو دے دیجئے، وہ کیفیت آپ ان سے لے لیجئے. کیونکہ الخلق عیال اللہ، پوری دنیا اللہ کا کنبہ ہے، وہ بندوں میں چھپا ملتا ہے. بندوں میں چھپا ملتا ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. بندوں میں خدا کو ڈھونڈا جائے. یہ خاتون میری بہن رو رہی تھی شادیہ، ظاہر کال رہتی نہیں ورنہ میں شوہر کا نام پوچھتا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے گفتگو کروں گا، لیکن کچھ سوالات میں چاہتا ہوں. پر اسامہ طارق بچے کا نام، کیا بات ہے، جب آپ نے جنرلز کا نام رکھا ہے تو جنرل کا مزاج بھی تو ہوگا نا بہن. اچھا بچپن میں کیا کرے وہ، آپ سے کوئی اور گفتگو تو ذرا شرارت اور ضد محسوس ہوتی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ جب وہ سو جائیں تو ایک مرتبہ بس قرآن شریف کی آیت پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. سر کے پاس یہ ایک دفعہ ایک آیت زور سے پڑھیے، انشاءاللہ 40 دن کے بعد مزاج میں فرق پائے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ سوال بہت اچھا سوال تھا کہ جیسے کہ آپ دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہر کام کا آغاز ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے. سوال یہ کہ کیا چلتے پھرتے بھی اس آیت کا ورد ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اچھا. اس کے لیے وضو کا ہونا کوئی ضروری نہیں. اچھا ٹھیک ہے، وضو کا ہونا کوئی ضروری نہیں. اور بطور دعا ماہوار کے دوران جب کھانا جب شروع ہو اور ماہواری ہو تب بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن. اچھا اگلی جو بات ہے، جیسے ابھی میں نے جیسے ایک حدیث پڑھی میں نے، کل امر ذی بار لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر. اسی طرح حمد کے حوالے سے، اسی طرح درود کے حوالے سے. دیکھیں غیروں کی نقالی کی وجہ سے آج یہ مبارک عمل ہم مسلمانوں سے چھوٹا جا رہا ہے. پہلے تو تھا کہ جب بھی کوئی بیان شروع کرتا تھا، کوئی تقریر شروع کرتا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج وہ روایت ختم ہو گئی ہے. صرف یہ مسجدوں میں تو بیانات سے پہلے ہم خطبہ سنتے ہیں، لیکن ہمارے جو مسلمان لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں خصوصاً، ان کی تقریروں میں ہم نحمد و نصلی اس کا جو ذکر تو سرے سے ہے نہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی جب پڑھتے ہیں تو بالکل غلط پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالانکہ اس سے معنی بالکل مختلف ہو جاتا ہے، بالکل مختلف ہو جاتا ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کم اپنا ظاہر تو ہم دین کے مطابق بنائیں، اپنی شناخت تو پیش کریں کہ جی میں ایک مسلمان ہوں اور میں جو اپنے کام کا آغاز کر رہا ہوں وہ میں دینی شناخت کے ساتھ کر رہا ہوں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. ٹھیک ہے، اللہ کا رنگ ہے، اللہ کی شناخت یعنی دینی شناخت، یہ دوسری قوموں کی نقالی سے 1000 درجہ بہتر ہے. جو آیت آپ نے پڑھی قرآن کریم کا ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے. علامہ صاحب کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، 3-4 منٹ ہیں، اس میں ایک بات مجھے یہ بھی رکھنی ہے کہ 786 کیا وہ جگہ لے سکتا ہے بسم اللہ کی؟ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو اللہ رحمان اور رحیم پر، کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے. مجھے ابھی تک اس بہن کی چیخ اور اس کا رونا ہے. مجھے اجازت یہ کہنے کی کہ اگر شوہر سے چاہتی ہیں وہ کہ بہتر حالات ہو جائیں
تو عصر اور مغرب کے درمیان بیٹھ کر یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 786 دفعہ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اول اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف پڑھنے کے بعد 786 یا 787 مرتبہ بسم اللہ الرحمن. 786 جی میں یہ کیا ہے اس کا پس منظر؟ میں جیسے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ اس میں 19 حروف ہیں اور حروف مقطعات کا پھیلاؤ 19 سے تقسیم ہو جاتا ہے. تو علم الاعداد ایک علم ضرور ہے نا، اور وہ علم بھی قرآن کے فیض سے خالی نہیں رہتا، مگر اصل قائم مقام تو 786 کوئی عدد جو ہے وہ حرف کا مقام نہیں رکھتا، لیکن اس حرف کی پہچان اور ایک اشارت اور علامت بن جاتا ہے، اور ایک ایسا علم ہے کہ وہ حروف کو عدد میں اور عدد کو حرف میں تبدیل کرتے ہیں. اب بعض جگہ جب تعویذ لکھنے کی ضرورت پڑی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم لکھیں تو وہ کاغذ نیچے گرے یا اس کے ادب کا سوال پیدا ہوتا ہے، تو عدد لکھ دیے جاتے ہیں. جو عدد علامت ہے، صرف پہچان ہے، اس کا صحیح قائم مقام تو نہیں ہے. لیکن ایک فیضان یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان عادات کے اعتبار سے جب وہ کلمات پڑھے جاتے ہیں جو اس کی عددی قیمت ہے تو اس کا فیضان، جیسے اس میں اللہ، اس کے عدد 66 ہیں. 66 پورے قرآن شریف کی آیات جو ہیں وہ 6666 ہیں. میرے سامنے اگر آپ 666 لکھیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ اللہ لکھا ہوا ہے، اول بھی اللہ ہے آخر بھی اللہ ہے. اور یہ اس میں ذات ہے جو غالب ہے تمام صفات پر. اور پھر رحمان و رحیم جو ہے وہ رحمت کی صفت بھی تمام صفات پر غالب ہے، اور یہ سب سے بڑی سبقت لے جانے والی صفت رحمت ہے، سب سے بڑی صفت رحمت ہے. سوال یہ پیدا ہے انیق بھائی کہ کوئی صفت بڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کی صفت کو بڑا مانیں گے تو باقی کو چھوٹا مانیں گے، اور اس کی کوئی صفت چھوٹی ہو نہیں سکتی. تو رحمت بڑی صفت اس لیے ہے کہ ہر صفت کے اندر پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، خالق و مالک و رازق و محمد سب رحمت کے سبب ہے. ٹھیک ہے. آخر سوال یہی سوال جو 786 کا ہے. دیکھیں اصل میں سمجھا یہ گیا ہے کہ لکھنا مسنون ہے، لکھنا مسنون نہیں ہے، پڑھنا مسنون ہے. ٹھیک ہے، توہین کے ڈر سے 786 سے بہتر ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ لیں اور اسے لکھیں نہیں. بہت اچھی ٹھیک ہے. 786 کے لکھنے کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ 786 لکھ دیتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ پڑھیے، لکھیے گا نہیں، توہین کا خطرہ نہیں ہوگا. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ پوری تمام جو علوم ہیں قرآن کریم کے وہ سورہ فاتحہ میں ہیں، اور سورہ فاتحہ کے تمام علوم جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تمام قوت اور تمام علم کا مرکز وہ بے میں ہے، اور بے کا نقطہ میں ہوں. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ کچھ ارشاد. وہ تو شان ولایت کے اعتبار سے اپنے مقام سے انہوں نے گفتگو فرمائے. وہ جیسے عرض کریں کہ روشنی کہیں سے آ رہی ہو، میں بھی ہوں نا اس روشنی میں، تو اور اس روشنی کا اظہار تو مجھ سے ہی ہے، اس کی خلاقی کا اظہار تو مجھ سے ہے. اللہ اکبر. تو اس کے معبود ہونے کی دلیل تو سجدہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مولا علی ہی کہہ سکتے ہیں حضرت کہ میں اس کی پہچان اور اس کی معرفت کو جو وسیلہ ہے وہ میں ہوں. یہ نہیں ولایت ہے، دوستی ہے، قربت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. خواتین و حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، برکتیں اور کیوں ضروری ہے اس آیت کا پڑھنا ہر کام کے آغاز میں. محدود وقت میں بہت سارے اہم پوائنٹ سامنے آئے، لیکن بہت سے اہم پوائنٹس رہ بھی گئے. انشاءاللہ کسی اور وقت ہم اس پروگرام کو رکھیں گے اور تفصیل سے مزید بات کریں گے. پھر یہ کہ اس میں اللہ، رحمان اور رحیم، یہ تین ناموں، تین صفاتی جو اللہ اور پھر رحمان اور رحیم، اس پر تفصیل سے بات ہوگی کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے. جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ رحمان تو صرف اللہ کا نام ہے، اللہ ہی سے منسوب ہے. رحیم اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. کیا فرق ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن پہلے قرآن اندازی، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک قرآن نکال کر آپ علامہ صاحب کو دے دیجئے. اور علامہ صاحب اعلان کر رہے ہیں اس خوش نصیب کا جس کی خدمت میں ہم کوئز کے صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، یہ چھوٹا سا ایک مقابلہ ہے، اس لیے کہ دینی معلومات کا فروغ ہو، اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل میں چھوٹے چھوٹے سوالات ہم پوچھتے ہیں. بہت انٹریز آتی ہیں ہمارے پاس، کچھ صحیح ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں. صحیح جواب بھیجنے والوں کے درمیان میں سے ایک پرچی نکالتے ہیں اور علامہ صاحب اعلان کرتے ہیں. آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار بیان ہوئے جی، تو یہ سید اسرار حسن ہیں. سید
اس آئی سے لکھا ہے تو میں اسرار پڑھ رہا ہوں. سید اسرار حسن. سید اسرار حسن صاحب آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. اور خواتین و حضرات، پروگرام کے اختتام سے قبل قول حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا آپ فرما رہے ہیں، اور اس قول کو ہم حالات حاضرہ سے بھی جوڑ سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے بدتر وہ وزیر ہوگا جو تم سے پہلے بد کرداروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہوگا. میں ریپیٹ کرتا ہوں، تمہارے لیے سب سے بدتر وہ وزیر ہوگا جو تم سے پہلے بد کرداروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہوگا. خواتین و حضرات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس قول کو ذرا غور سے دیکھیے گا اور اس پر مزید غور کیجیے گا. فرما رہے ہیں صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. انیق احمد کو اجازت دیجیے، کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ قرآن کس کے لیے آسان. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرے. کس کے لیے قرآن آسان ہوتا ہے؟ اور يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.